جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن خلیفہ آزد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا خلیفہ کو بعد از سلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ قاضی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العازد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے عمرا کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفاؤں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العازد ایسا ہی خلیفہ تھا۔ سلطان ایوبی کی مصر میں گورنر بن کے آیا تو اقدام خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سرائی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور اسے دنیا کفار کی جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھی۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی، حبشی اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کے باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے کیسر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والے کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی دو عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانڈروں کے زیر اثر تھا۔ 65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے اور اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحائف بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام ارارا بتایا گیا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خلیفہ العازد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت سی چالاک اور ہوشیار لڑکیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو کیسر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت بھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر کے خلیفہ آگے جھکے رہتے تھے، وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگو ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جنرل شہری حکومت کی بھاگ دوڑ ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے۔ ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جنرل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تیش پرست گردی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں خوش آمدیوں کے ٹولوں کی اکثریت میں وہ اعلیٰ احکام بھی موجود تھے جو مصر کی امارات کی توقع لگائے بیٹھے تھے، مگر یہ حیثیت سلطان ایوبی کو مل گئی۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور ادنیٰ احکام کو اپنے دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مگر جون 1171 کی ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا علی بن
بن سفیان، بہاؤدین شداد، عیسیٰ القمری اور الناصر کو میرے پاس جلدی بھیج دو۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد خاص تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں، یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا۔ شداد نے کہا خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں، رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی، ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا تھوڑی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے، اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں ان کا نام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، عیسیٰ القمری نے کہا۔ کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ رد عمل شدید ہوگا، بہاؤدین شداد نے کہا، اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے، یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بےہودہ روایت نہیں دینا چاہتا، میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایات کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایات قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے۔ کیسر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتار دیا جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دم خم کس طرح توڑا، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کی وہ خصوصی قاصد کے ساتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا خلیفہ مسلمین میں اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ صلاح الدین تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح کی بات کی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ یہ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفاؤں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے، وہ سوڈانیوں اور سلیبیوں سے بھی سازباز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں ہی رہے اور ذیلی خلیفے ختم کر دیے جائیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہ اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندر حالات ٹھیک نہیں، مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہے، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان ایوبی نے خط پڑھ کر کہا اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العاضد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کے آدمی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے، لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے۔ یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو عزیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی
کرنے سے پہلے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ شداد نے کہا سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالف اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اونچے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا امتیاز تھا۔ قابل صد احترام امیر سلطان ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے، آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے، ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے، سلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چونک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدائے ذوالجلال نے کیا ہوا۔ قابل احترام امیر جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا الناصر سلطان ایوبی نے کہا میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کو ہمیشہ احترام رہا ہے، لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ العاضد کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تاش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے، سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بنتی جا رہی ہے، خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرہ اور احکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ خلیفہ العاضد نے اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکا ہوں ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا، وہ مصر کی فوج کا افسر تھا، اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کمان دی گئی تھی اس لیے کہ سر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا گیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوشامدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں حرارہ موجود تھی۔ جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا پیغام لے کر آیا، اس نے خلیفہ سے کہا صلاح الدین آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے، کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے، اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا فوج جس کی کمان میں ہے وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا، اس نے جھک کر فرشی سلام کیا۔ العاضد نے غصے سے کامتی آواز میں اسے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا یہ کم بخت خودسر اور سرکش آدمی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی، میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں، ورنہ آپ کو بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رہا کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی، پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ مجھے اپنی صحت کا غم کھایا جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے، آپ نے اسے کیوں بلایا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دیجیے، میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کڑھاتی ہوئی آواز میں کہا تم نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین خود مختار ہوتا جا رہا ہے، اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں، یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو میں اسے بلاؤں۔ حرارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آیا کریں، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں نسواری رنگ کے صفوف میں ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں، یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے، آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے
اتنی بڑی حیثیت کس نے دی ہے، مگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ کہ وہ اچھا عسکری ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی، مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارات سونپ دی جاتی۔ اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے۔ سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیز پر حاضر رہتے تھے، اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رجب خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا، میں حرارہ بدک کر العازد سے الگ ہو گئی۔ العازد نے اسے پھر بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لیا اور پیار سے بولا، کیا میں تمہیں ڈرا دیا ہے؟ میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہم پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں۔ کیوں رجب، تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟ اب جب کہ یہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے۔ میں حضور کے عطاب سے ڈرتا تھا، رجب نے کہا، سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا ہے، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ رجب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ حرارہ نے کہا، ان کی بات غور سے سنیں اور صلاح الدین کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس ڈر سے زبان بند کر رکھی کہ امیر مصر خلافت کوئی بات خلافت کو گواہ نہ ہوگی۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی قابل سلار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ وہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچہ سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان ایوبی جیسے سلاروں کی ضرورت ہے، وہ خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین، رجب نے کہا، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ وہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں، صلاح الدین انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ اسے سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سوار اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے ہی بھیجی گئی تھی اور اس لیے یہاں رکھی گئی ہے، رجب نے کہا۔ خلیفہ نے کہا، رجب، مگر سلیبیوں نے بیریا روم سے جو حملہ کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے کہ سلیبی اپنے کیے ہوئے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رجب نے کہا، سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آور آ رہا ہے، کیونکہ حالات اس نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملہ روکنے یعنی کہ دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا، اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزارہ بچے یتیم اور ہزارہ عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی۔ اس پر آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس کے دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔ اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے، کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو تار کرتا ہے اور جس دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ سلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں، یہاں جتنے کبا خانے وہاں
مصری اور سوڈانی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں ہے، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا کہ سلطان ایوبی نے اسے اپنے گھر بلایا اور خراب کیا۔ ام حرارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا، میرے حرم کی لڑکیاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں۔ ام حرارہ نے کہا، اب بھی یہ بات میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی۔ انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں، رجب نے کہا۔ اس وقت عوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا۔ نہیں، رجب نے کہا، آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالار کو گم کر دیا تھا۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ حشیشین یہ کام کر دکھائیں گے، رجب نے کہا۔ وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں، رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، تم انتظام کرو۔